پارہ نمبر 13 سورہ رعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30۔ کذالک، اسی طرح، ارسلناک، بھیجا ہم نے آپ کو، فی امتن، اس امت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قد، تحقیق، خلط، گزر چکی، من قبلہا، اس سے پہلے، اممن، کئی امتیں، لتتلوا، تاکہ آپ پڑھیں، علیہم، ان پر، الذی، وہ جو، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کے، یعنی آپ ان کو پڑھ کر سنائیں جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید۔ وہم، اور وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، برحمانی، رحمان کا، اور وہ رحمان کا کفر کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، ربی، رب ہے میرا، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، لا، نہیں، الہ، کوئی الہ برحق، الا، مگر، ہوا، وہی میرا رب ہے، وہی میرا، اور اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں۔ علیہ، اسی پر، توکلت، توکل کیا میں نے، و الیہ، اور اسی کی طرف، متابی لوٹنا ہے میرا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کام کیجئے۔ اے پیغمبر، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی اہل مکہ کی طرف، جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو رحمان ہے، یعنی جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے، یعنی وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ اور رسالت کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے امتوں میں بھی رسول بھیجے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، پہلے بھی جو الگ الگ امتیں تھیں، نیشنز تھے، ان میں رسول بھیجے گئے، ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی، یعنی ان کو بھی لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا۔ تکذیب یعنی جھٹلانا، یعنی ان کو بھی جھٹلایا گیا جس طرح آپ کو جھٹلایا گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ قوم عذاب الہی سے دوچار ہوئیں۔ اہل مکہ کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو رحمان ہے، یعنی سب پر مہربان، یعنی وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں جو رحمان ہے۔ یہاں اللہ کی صفت رحمان کا ذکر ہوا ہے۔ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللہ کے الفاظ لکھے گئے، جب لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تو انہوں نے کہا یہ رحمان اور رحیم کیا ہے، ہم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمان اور رحیم صفت ہے اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اللہ تو رحمان ہے، سب پر مہربان ہے۔ اور اب دیکھیں سورہ بھی نازل ہوئی رحمان کے نام سے، سورہ رحمان۔ کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، یعنی رحمان میرا وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو، کیونکہ اہل مکہ آپ کو بہت پریشان کرتے تھے، آپ بہت پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ وقت وقت پر آپ کو تسلی دیتے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، یعنی میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، اور اسی کی طرف مجھ کو لوٹ کر جانا ہے، یعنی ایک دن مجھے پلٹ کر بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔